آئیے اس کے بعد خطبہ صدارت کے لیے میں مفتی ہارون صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے اظہار خیال فرمائیں۔ مفتی ہارون ندوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وقال تعالی وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس بہت ہی پاکیزہ مجلس میں تشریف فرما ہمارے شہر کے معززین ڈاکٹر الحاج عبدالکریم سالار صاحب، جناب محترم فاروق شیخ صاحب، پنچ بوتلنگ کے مالک میرے بڑے بھائی ظفر شیخ صاحب، صابر مصطفیٰ بادی صاحب، استاد الشعراء جناب بیاولی صاحب، مسعود شاہ صاحب، نگر سیوک ہمارے کارپوریٹر ریاض باغبان، اکرم دیشمکھ یووا نیتا ساحل پٹیل، بابا دیشمکھ صاحب، اور ایسے ہی جلگاؤں لائیو اور لائیو ٹرینڈ کے ہمارے دوست تشار پاٹل دھنگر صاحب، اور ہو سکتا ہے عبدالقدیر پٹیل صاحب اور ہمارے ریاض کاکر صاحب۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ اس مجلس میں آج ہمارے یہ بڑے تشریف لائے ہیں، زوردار ایک بار آپ تالیوں سے استقبال کر دیں۔ سر نے ایک بات کہی اکرم بھائی، سر نے ایک بات کہی فاروق بھائی کہ جمعیت علماء مشاعرہ بھی کرا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ملک کی وہ واحد تنظیم ہے دھنگر صاحب، یہ جمعیت علماء جو سنستھا ہے، جو تنظیم ہے، جو مومنٹ ہے، تشار بھائی یہ وہ مومنٹ ہے کہ ملک کی آزادی کے لیے اس وقت جب انگریز ڈیوائیڈ اینڈ رول کا رویہ اختیار کر کے ہندو مسلمانوں کو الگ الگ کر کے لڑوا کر اور راج کرو والی پالیسی اختیار کر رہے تھے، تو سر اس زمانے میں جمعیت علماء نے سب سے پہلا اور بڑا کام یہ کیا کہ دیکھ لیا کہ جب تک ہندو مسلم ایک ساتھ نہیں آئیں گے، یہاں سے ظالموں اور قاتلوں کو بھگایا نہیں جا سکتا۔ تو اس زمانے میں جمعیت علماء نے ایک کام یہ بھی کیا تھا کہ مہاتما گاندھی کو جمعیت علماء نے اپنے کرائے سے، اپنے فنڈ سے پورے ملک میں گھما کر ہندو مسلم ایکتا کا ماحول بنا کر انگریزوں کے خلاف کھڑا کیا تھا۔ یہ کام کیا تھا جمعیت علماء نے۔ جمعیت علماء کی میں ہلکی سی ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ 2014 سے جب ملک کے برے دن آئے، اچھے دن نہیں، کون سے آئے؟ ملک کے اس سے برے دن کبھی نہیں آئے تھے۔ اتنا ریپ اس ملک میں کبھی نہیں ہوا تھا، اتنا ظلم، اتنی نفرتوں کا ماحول کبھی نہیں بنا تھا، اتنے خراب اور برے دن کبھی نہیں آئے تھے۔ تو سر میں آپ کو بتا دوں کہ 2014 سے جب جمعیت علماء نے محسوس کیا کہ ہندو مسلمانوں میں نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں اور گھٹیا قسم کی نیچ قسم کی راجنیتی کی جا رہی ہے، تو مولانا ارشد مدنی نے کروڑوں روپے خرچ کر کے پورے ملک میں مندروں سے پجاریوں کو اٹھایا اور اسٹیج پر لا کر راشٹری ایکتا کا ماحول بنایا تاکہ ملک کو بچایا جا سکے، کیونکہ جمعیت علماء کا یہ ماننا ہے کہ نفرتوں کو نفرتوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا ارشد مدنی کا ایک جملہ ہے کہ آگ کو آگ سے ختم نہیں کیا جا سکتا، آگ کو اگر آپ کو بجھانا ہے تو پیار و محبت کی بارش آپ کو برسانی پڑے گی۔ تو جمعیت علماء اس وقت ملک میں ایکتا کا ماحول بنا رہی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اڑیسہ میں میں مندر میں پجاریوں کے ساتھ میں میرا پروگرام ہو رہا ہے، میں گجرات کے بڑودا کے 500 سال پرانے جین مندر میں میرا سواگت ہوا، سائی مندر میں میرا سواگت ہوا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ برکھیڑی میں، سر برکھیڑی یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، آپ سن کر تعجب کریں گے کہ مندر کے اوٹے پر میرا اسٹیج ہندو بھائیوں نے لگایا اور راشٹری ایکتا کا پروگرام کروایا۔ تو جمعیت علماء یہ کام کر رہی ہے۔
اور میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میرے ہندو دوست بھی یہاں پر ہیں, میڈیا کے بڑے لوگ یہاں پر ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ جمعیت علماء مظلوموں کے ساتھ کھڑی رہتی ہے, چاہے مظلوم کسی ذات کا ہو, کسی دھرم کا ہو, کسی سماج کا ہو. جمعیت علماء ان مظلوموں کو جو جیل کے سلاخوں میں پڑے ہیں اور سپریم کورٹ میں جہاں لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے, ان کے ماں باپ میں طاقت نہیں ہوتی, اور ایسے وقت میں جب کسی کو جھوٹے آتنکواد کے الزام میں پھنسا دیا گیا تو رشتہ دار بھی منہ موڑ لیتے ہیں. ایسے وقت میں جمعیت علماء کہتی ہے کہ ابھی اس پر الزام ہے, الزام ثابت تو ہو جائے. الحمدللہ 99% جمعیت علماء کی محنتوں سے آج کئی مسلمان بے قصور پھانسی کے پھندوں سے بچے ہیں. جمعیت علماء یہ کام کرتی ہے, اور جمعیت علماء میڈیکل لائن سے کام کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سر, ابھی پچھلے جو 1 مہینے پہلے خبر آئی تھی کہ 2 کروڑ روپے جمعیت علماء نے اس سال تعلیمی فنڈ دی, اور آپ کی معلومات کے لیے اب آپ اس پر تالیاں بجانا کہ 2 کروڑ میں سے 40 لاکھ جمعیت علماء نے ہندو بیٹیوں اور ہندو بیٹوں کی تعلیم کے لیے دیا ہے. یہ کام کرتی ہے جمعیت علماء. اور اب ایک بات کہ آخری بات کہ شاعر مشاعرہ جمعیت علماء, تو جمعیت علماء یہ بھی مانتی ہے کہ اس ملک میں جب آزادی کی لہر چل رہی تھی تو پھر شاعروں کا آپ جانتے ہیں کہ ایک شعر بھی جو ہے وہ لاکھوں صفحات سے اوپر ہوتا ہے. جی ہاں, شاعر جب اٹھتا ہے تو پھر کبھی وہ فیض احمد فیض بھی بن جاتا ہے اور کہتا ہے ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے جب ظلم و ستم کے کوہرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے. تو شاعر وہ ہوتا ہے جو کبھی یہ بھی کہتا ہے کہ اٹھبان کمر کیوں ڈرتا ہے. شاعر وہ بھی ہوتا ہے کہ جب ظالم ظلم کر رہے تھے تو اس وقت یہ کہہ کر قوم کو جگاتا ہے کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ, تعمیر خلافت پیدا کر, کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے, اب ایک جماعت پیدا کر. تو شاعر وہ بھی ہوتا ہے جو پھر اعلان کرتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. تو شاعری بڑی چیز ہوتی ہے. کبھی یہ بھی کہتی ہے, کبھی شاعری یہ بھی کہتی ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا. اور شاعر وہ بھی ہوتا ہے جو کبھی اپنے نرالے انداز میں جوتا مارتے ہوئے کہتا ہے کہ بہت خوبصورت ہے میرا وطن, تعصب کے بہتے ہیں گنگو جمن. تو کبھی شاعر ایسا بھی جوتا مارتا ہے. تو وہ ایک شعر سن لے کہ کسی شاعر نے کہا ہے, میں 96 میں مولانا علی میاں ندوی کے سامنے یہ میں نے نظم پڑھا تھا, بہت خوبصورت ہے میرا وطن, تعصب کے بہتے ہیں گنگو جمن, وفا کا کوئی صلہ بھی نہیں ہے, وفا کا کوئی صلہ بھی نہیں ہے, یہاں منزلوں کا پتہ بھی نہیں ہے, یہاں قاتلوں کو سزا بھی نہیں ہے, یہاں قاتلوں کو سزا بھی نہیں ہے, یہاں راہ میں لوٹ لے راہزن, بہت خوبصورت ہے میرا وطن. اور کبھی شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ سب تو بک گیا شاید ہی بنیان بچی ہو. تو شاعر یہ بھی کہتا ہے نہ ایمان ان کا نہ کوئی دھرم, دھنگر صاحب, نہ ایمان ان کا نہ کوئی دھرم, کرم میں بھی ان کے چھپے ہیں ستم, پڑے وقت تو یہ خدا کی قسم
وطن بیچ دے وطن بیچ دے پاسبان وطن بہت خوبصورت ہے میرا وطن. میں صدارتی تقریر کر رہا ہوں. تو خیر مفتی صاحب میں یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ اب مشاعرہ ختم ہو جائے, تمام شعراء اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں, پاکٹ لے کر جائیں. لیکن تو خیر بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمعیت علماء نے محسوس کیا کہ اب اس وقت میں بالکل دو ٹوک انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اب شاعروں کی اور سخت ضرورت ہے, شاعروں کی اب اور سخت ضرورت ہے, کیونکہ شاعر کو اللہ نے وہ ذہن, وہ علم, وہ صلاحیت دی ہے جو دلوں کو جھجوڑتا ہے, جو دماغوں کو جھجوڑتا ہے. تو آج جمعیت علماء گویا کہ شعراء اور شاعری اور مشاعرہ کروا کر یہ پیغام دینا چاہتی ہے شاعروں کے ذریعے سے کہ میں اپنے دوستوں سے, اپنے شعراء سے کہوں گا کہ اب آپ سیدھا وار کیجئے, نو کمپرمائز. اب آپ ظالموں پر سیدھا وار کیجئے, مظلوموں کی آواز بنیے. ملک کو ابھی آپ کی صلاحیتوں کی, آپ کے اشعار کی, آپ کے الفاظ کی, آپ کے کلام کی ضرورت ہے. نفرتوں کا گھٹیا اور نیچ ماحول بنایا جا رہا ہے. آپ اپنے کلام سے ایکتا کا, محبت کا, امن کا, شانتی کا ماحول بنائیے. آپ ظالموں کا مقابلہ کیجئے, مظلوموں کی آواز کی بنیے. اس لیے آج جمعیت علماء یہ بھی کام کر رہی ہے. اور آج میں 27 کے قریب پترکاروں کو سر یہاں پر ہم ایوارڈ دے رہے ہیں, پترکاروں کا ایوارڈ دے رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا فاروق بھائی, جیسے سر نے کہا, آپ لوگوں نے کہا کہ یہ پترکار اللہ نے ان کے قلم میں طاقت رکھی ہے. پوتر قرآن میں دھنگر صاحب, تشار بھاؤ, پوتر قرآن میں بھگوان اللہ یہ کہتا ہے, پوتر قرآن میں اللہ نے کیا کہا کہ علم بالقلم, کہ ہم نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. تو قلم میں بڑی طاقت ہوتی ہے. آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری مین اسٹریم میڈیا, ہماری بڑی میڈیا, آج اس کو ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سب یوں سمجھیے کہ دلال بن گئے ہیں اور گودی میڈیا بن گئے ہیں. تو ہم نے اب ان کو چھوڑ دیا کہ گودی میڈیا والوں, ہوگا تمہارا چینل بہت بڑا, لیکن ہمارے یہ پترکار اور ہمارے یوٹیوب چینل والے ایسے ہیں جنہوں نے گودی میڈیا اور حکومت کی ناک میں دم کر دیا ہے. آج یوٹیوب سے, ارے وائرل نیوز لائیو ملا نے چالو کیا تھا, 3 سال میں گولڈ بٹن ملا. آج مہاراشٹر کے 13 ضلعوں میں الحمدللہ نمبر 1 پہ وائرل نیوز مولانا کا چینل چل رہا. اور مولانا کا چینل آپ یوٹیوب کو معمولی مت سمجھو, یہ ہماری ٹیم یوٹیوب چینل چلاتی ہے, یوٹیوب کو معمولی مت سمجھو. ارے اگر ملک کا دلال نمبر 1 چینل اگر مفتی ہارون کو 7 دن تک کے دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب کچھ تو بھی کام ہو رہا ہے. اس کا مطلب, اور وہاں ممبئی میں 1.5 مہینہ پہلے بمبئی میں میٹنگ ہوئی, میٹنگ تو منتری, میں جان بوجھ کے نام نہیں لوں گا, منتری یہ کہتا ہے پارٹی کا, ستادھاری پارٹی کا, کہ وائرل نیوز کو بند کرانا ہمارے مشن میں شامل ہے. تو میں نے کہا میری ٹی آر پی تو بہت بڑھ گئی, میری ٹی آر پی تو بہت بڑھ گئی. تو آج ہم نے ان پترکاروں کو, ان یوٹیوب چینل کے ہمارے جوانوں کو بلایا ہے جو پترکاریتا کر رہے ہیں سچائی کے ساتھ, حکومت کے نگاہوں میں نگاہ ڈال کر. اس لیے اب ہم وقت ضائع نہیں کریں گے. اور میں چاہوں گا یہ پروگرام جو ہو جائے, میں چاہوں گا کہ ڈائریکٹ جو ہمارے پترکار ہیں سر, آپ لوگوں کے ہاتھ سے, کیونکہ یہ ہمارے بچے بڑی بے باکی سے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بڑی ہمت کے زوردار تالیاں پترکاروں کے لیے آپ بجا دیں. اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک, کمنٹ اور شیئر کریں, اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.